السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے حرام کرتا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہہ دیجئے کہ یہ تمام نعمتیں ایمان والے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص انہی لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو صاحب علم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کو جو عام معاشرت کے متعلق تھے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا سہارا لیتے ہوئے وہ بے لباس ہو جاتے تھے اور ان کے اوپر الزام دیتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ایسے ہی کر کے دکھایا اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی مخلوق کے لیے ہی بنایا ہے، یعنی لباس بھی اور خوراک بھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ترک دنیا اختیار کرتے ہیں یا اس طرح کے چلے کاٹتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو تھے وہ 40 سال دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، فلاں جو تھا اس نے اتنے سال تک گوشت نہیں کھایا، فلاں نے اتنے سال تک فلاں نعمت نہیں کھائی، فلاں نے اتنے سال تک روزہ رکھا، یا وہ اچھا لباس چھوڑ کر یہ گدڑی پہنتے ہیں، منکے پہنتے ہیں اور اس طرح کا حلیہ بنا کر رکھتے ہیں، ترک دنیا اختیار کرتے ہیں، راہب بن جاتے ہیں، جوگی بنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینت اور یہ حلال چیزیں اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہلکا لباس پہنتے تھے تو بڑھیا لباس بھی پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا جو آپ وفد کے آنے پہ یا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، تو اس کے بازوؤں پہ اور گلے پر اور چاکوں پر ریشم کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ یعنی یہ ریشم کی پٹی بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر یعنی ان کا فاقہ ذکر آتا ہے احادیث میں تو ان کے بھنے ہوئے گوشت کے کھانے کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور یعنی جس طرح اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ وہ گوشت کو بوٹیاں نہیں بناتے بلکہ وہ پورے کا پورا بکرا یا پورا جانور ہی روسٹ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سائز کا پورا اونٹ ہی روسٹ کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھل بھی کھاتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ آپ کے گھروں کی طرف آئے اور انہوں نے ازواج مطہرات سے آپ کا عمل پوچھا، تو ان کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام اگر اتنی عبادت کریں تو ہمیں اس سے زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں راتوں کو قیام کیا کروں گا، میں سویا نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور باقاعدہ خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، یعنی یہ دنیا کی تمام نعمتیں اور عبادات ان دونوں چیزوں کو میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں۔ تو یہ ہے مسلمانی کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ بھی، اچھا لباس پہنو بھی، اگر منع ہے تو فاخرانہ لباس منائیں، تکبر کا لباس منائیں، فحش لباس منائیں، ایسی خوراک منع ہے جو صحت کے خلاف ہو اور جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہو یا جس میں حرام پایا جاتا ہو، یہ چیزیں منائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل برانڈ کے نام پر بہت مہنگی خوراک کھائی جاتی ہے، حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ فلاں ہوٹل کی ہے،
تو یہ چیزیں منع ہیں، اسراف منع ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی میرے بندے استعمال کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ترک دنیا، رہبانیت، یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، اسلام کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی رسم ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے فحش کاموں کو، جو ظاہری ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، یعنی نہ حق جو کی جائے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اس بات کو منع کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کو تم خود بھی نہیں جانتے ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی حرمت بیان کی ہے، اور اپنے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہر وہ فحاشی جو ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، یعنی چھپ کر کوئی کرے یا ظاہراً کرے، چند افراد کے اندر بیٹھ کر کرے یا وہ کھلم کھلا کرے، یہ حرام ہے۔ یعنی لباس کی فحاشی ہو یا زبان کی ہو یا فعل کی ہو، کردار کی ہو، یہ ہر قسم کی فحاشی منع ہے۔ والاسم، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا نقصان صرف اپنی جان تک ہوتا ہے، جس طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نقصان صرف اس کی اپنی ذات کو ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ والبغی، سرکشی، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جن کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے، مثلاً دھوکہ، فریب، چوری چکاری، یہ سب چیزیں، یعنی اپنی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، ایسے گناہ بھی نہ کرو، اور ایسے بھی نہ کرو جس کا نقصان دوسروں کو ہو، بغیر الحق، یعنی جو شرعی طور پر کام منع ہیں، جو شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، وہ کام نہ کرو، اور جو کام منع ہیں ان سے رک جاؤ۔ اور 5ویں چیز یہ بیان کی کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک نہ ٹھہراؤ جن کے شرک اور جن کے برابر ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ میں نے فلاں چیز کو یا فلاں شخص کو اختیار دے رکھے ہیں، تم ان سے وصول کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات اپنے پاس ہی رکھے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اسی سے طلب کریں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مسائل، اپنی طرف سے بنائی ہوئی پابندیاں شریعت کے اندر داخل نہ کرو کہ یہ کام فلاں دن کی حرمت، فلاں دن کا منانا، یا فلاں دن کا صدقہ، یا فلاں کے نام کا صدقہ، یہ چیزیں یعنی دین کا حصہ ہیں، ایسا نہ کہو۔ یہ 5 چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، یعنی فحش، اسم، بغی، شرک، اور اللہ کے اوپر بہتان باندھنا، یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یستاخرون، نہیں پیچھے ہٹ سکتے وہ ایک لمحہ بھی، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ ایک شخص کی نسبت ایک قوم کو ہلاک کرنا یا پکڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پوری امت کا بھی اگر ایک وقت مقرر ہے تو وہ لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذباتی شخص خودکشی کے لیے کوشش کرتا ہے، چھلانگ مار دیتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، یا کوئی اور حربہ اختیار کرتا ہے، زہر تک کھا لیتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو اس سے یہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، نہ اپنے وقت سے لیٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی بندہ اس قدر بے اختیار ہے کہ وہ اپنی موت کو نہ مؤخر کر سکتا ہے نہ مؤجل کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ پھر جو صاحب اختیار ہے اسی کو راضی کر لو،
اسی کو خوش کر لو، وہ اللہ خوش ہو جائے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اما یأتینکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول؟ رسول یہ رسولن کی جمع ہے۔ یقصون علیکم، بیان کرتے تھے وہ تم پر میری آیات کو، پس جس شخص نے تقوی اختیار کیا واصلح اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، پس ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے یہ بات دریافت کریں گے کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی تھیں؟ اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے میرے آیات کو سن کر تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا اور اپنا عمل درست کر لیا، تو اسے دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اس سے تکبر اختیار کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور انکار کیا، بلکہ فرمایا تکبر کیا، کیونکہ انکار ہوتا ہی تکبر کی بنا پر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جب بڑے کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں خود بڑا ہوں۔ تو ایسے ہی جب انسان اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار، میرا گھر، میرا کھانا میں بنا رہی ہوں، میں فلاں کام کر رہی ہوں، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو دراصل وہ اس وقت اللہ کے سامنے تکبر اختیار کر رہا ہوتا ہے کہ میری مرضی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْہَا، کہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، تکبر کر لیا۔ آگے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، بس اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ افطرا، جو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ افطرا علی اللہ کذبا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ من گھڑت مسائل کو شریعت کا حصہ بنا دے، اور کذب بآیاتی ہی، یعنی اللہ کے احکامات کو جھٹلا دے اور اس پر عمل نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پہنچے گا یا حاصل ہوگا ان کا حصہ کتاب میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو دفعات بنا رکھی ہیں، جس طرح ہماری عدالتوں کی دفعات ہوتی ہیں اور ہر مجرم کو اس کی دفعہ کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہر جرم کی علیحدہ سزا ہے، اور ان لوگوں کو ان کے حصے کی سزا دے دی جائے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، وہ ان کو فوت کرتے ہیں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ قالوا ضلوا عنا، مجرم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہی کفر کرنے والے، انکار کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب سے مراد ان کی دنیا کی زندگی کی سزا ہے، یعنی دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کی جزا اور سزا کا کچھ حصہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا صلہ دے دیتے ہیں، اور گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور
محدثین و مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ گناہوں میں سے جو رشتہ داری کے تعلقات ہیں، اس سلسلے میں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی جو شخص حقوق العباد کو ضائع کرتا ہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا حقوق اللہ کی نسبت جلدی دنیا میں مل جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ حصہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر حقوق العباد میں سے بھی جو شخص اپنے ماں باپ کے حق کی کمی کرتا ہے، ان کے حق کی تلافی کرتا ہے، اس کو ضرور اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ یعنی جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ دنیا میں اپنی سزا کا کچھ حصہ لازمی پاتا ہے، اور جو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کو بھی ان کے اس گناہ کا حصہ کچھ نہ کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد موت کے وقت فرشتے اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی کفر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں قد خلت جو گزر گئیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار جہنم میں۔ استغفر اللہ، یعنی پہلے مجرموں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ اور تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں پہنچ جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوتی ہے ایک جماعت تو وہ لعنت کرتی ہے اپنی ہم مثل جماعت کو۔ اختہا، اخت بہن کو کہتے ہیں، تو بہنیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اس لیے یہاں اس کا معنی ہم مثل ہوگا، یعنی ایک قسم کا جرم کرنے والے مجرم ایک جگہ پر ہی رکھے جائیں گے۔ جس طرح ایک امت کے چوروں کو ایک جگہ پر، زانی لوگوں کو ایک جگہ پر، شرابی لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا، تو جب بعد میں لوگ آئیں گے تو وہ اس میں داخل ہوتے ہی پہلوں پر لعنت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو بہکایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جب نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے دوست یا اپنے ساتھی کو بھی نشے پہ لگا دیتا ہے، تو اس طرح جو بعد میں اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ پہلے کے گناہ گاروں پر لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب پا لیں گے وہ سب ایک دوسرے کو اس میں۔ قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی بعد میں داخل ہونے والی جماعت پہلے لوگوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دے دو ان کو دگنا عذاب آگ کا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے ہی دگنا ہے یا کئی گنا ہے، لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت میں عذاب کے دگنا ہونے کی بات کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید کی بہت سی جگہوں پر یہ ذکر کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ کا بوجھ نہیں بڑھایا جاتا۔ تو پھر اس آیت کا اور ان احادیث کا کیا مطلب ہوا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک گناہ کو ایجاد کرتا ہے، دوسرا شخص اس کی طرف دیکھ کر اس گناہ کو کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھ کر بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ آج کل ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع مواصلات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اب اگر ایک شخص نیٹ پر ایک جرم کر کے دکھاتا ہے تو سینکڑوں لوگ اس جرم کی نقل کرتے ہیں، تو پھر اسی حساب سے اس شخص کو جس نے اس گناہ کی ابتدا کی، اس کے اوپر عمل کرنے والوں کا سب کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل فاعلہ ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزر مثل فاعلہ، کہ جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اس پر عمل کرنے والوں کا سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور جس نے گناہ کی بنیاد رکھی اس کے اوپر عمل کرنے والے سب لوگوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ قال لکل ضعف، یعنی ہر شخص خود بھی گناہ کرتا تھا
پھر آگے وہ اپنے دوستوں میں یا اپنی اولاد میں بھی اس گناہ کو چھوڑ کر گیا، جس کی وجہ سے اس کا گناہ زیادہ ہو گیا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہے گی پہلی جماعت دوسری جماعت کو، فما کان لکم علینا من فضل، پس تمہارے لیے نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ جو تم کماتے رہے، جو عمل کرتے رہے۔ یعنی جہنمیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، یہ ان کے عذاب اور ان کی تکلیف میں مزید اضافے کا سبب ہوگا، کہ یعنی ایک تو جہنم میں ہے اور وہاں تپش ہے، آگ ہے، جگہ کی تنگی ہے، الٹا آپس میں لڑائی جھگڑا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جیلوں میں ایک تو جیل کی سزا ہوتی ہے، اور ایک پھر اگر قیدی آپس میں لڑ پڑیں تو اور بھی مزید ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی دوسری جگہوں پر بھی جہنمیوں کے جھگڑے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بد کلامی کریں گے، ایک دوسرے کو، وہ ان کو کہیں گے کہ تم اچھے نہیں ہو، وہ ان کو کہیں گے کہ تم اچھے نہیں ہو، پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان کا عذاب بڑھا دے، وہ کہیں گے کہ ان کا عذاب بڑھا دے، یوں آپس میں جھگڑا ہوگا۔ فرمایا تو یہ جہنم والوں کا جھگڑنا یہ برحق ہے، یعنی واقعہ ہی ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعات سارے اس لیے پہلے بتا دیے ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے بچیں اور ایسے اعمال نہ کریں جن کی وجہ سے اللہ کی سزا کے حقدار بنیں، بلکہ ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی رحمت کے حقدار بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔